بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے بچے بہت اچھے لگتے تھے اور میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میرے بھی اولاد ہو۔ میرے شوہر بھی بچوں کے خواہش مند تھے، لیکن ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ حالانکہ جتنی ہم جلدی بچہ چاہتے تھے اتنی ہی دیر ہو رہی تھی، اور اس دیر میں بڑا ہاتھ میری ساس کا بھی تھا۔ حالانکہ میں انہیں اس بارے میں بہت بار منع کر چکی تھی اور ان سے یہ بھی کہہ چکی تھی کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں، لیکن انہوں نے آج تک یہ راز مجھے نہیں دیا۔ میں اب ان چیزوں سے بہت تنگ آتی جا رہی تھی اور جلد از جلد اس راز کو پانا چاہتی تھی کہ آخر میری ساس میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں، لیکن مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے شوہر میرا علاج کروانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کر بچے کے لیے علاج شروع کرتے ہیں، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ ابھی کچھ دیر انتظار کرتے ہیں، شاید اللہ اپنا کرم کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر ایک دن میرا نام ارم ہے اور میں ایک 26 سال کی شادی شدہ عورت ہوں۔ میری شادی کو ابھی 2 سال ہوئے ہیں۔ میں اپنے گھر میں خوش باش ہوں۔ میرا شوہر، دیور اور میری ساس، بس ہم 4 لوگ ہی اس گھر میں رہتے ہیں۔ میری ساس نے مجھے کسی میلاد پر دیکھا تھا اور وہاں پر انہیں میں پسند آ گئی، اس لیے انہوں نے میرے بارے میں پتہ کروا کر میرا رشتہ مانگ لیا۔ میرے گھر والوں نے بھی ضروری چھان بین کرنے کے بعد اس رشتے کو پکا کر دیا اور یوں جلد ہی ہماری شادی طے کر دی گئی۔ دونوں طرف سے جوش و خروش بہت زیادہ تھا۔ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی اور ہمارے گھر کی آخری شادی تھی۔ اسی وجہ سے ہر طرح سے ہر انتظام بہترین کیا گیا، اور یوں میں رخصت ہو کر عدیل کے گھر چلی آئی۔ عدیل ایک بہت محبت کرنے والے شوہر ثابت ہوئے۔ ان کی رفاقت اور محبت نے مجھے دنوں میں ہی تر و تازہ کر دیا۔ میں مہکی مہکی رہتی۔ عدیل بہت رومانوی مزاج کے تھے اور بہت شدت پسند تھے۔ ان کا دل یہی چاہتا تھا کہ ان کی بیوی بھی اسی مزاج کی ہو اور اسی طرح ہی ان کے ساتھ شدت سے محبت کرے جیسے وہ مجھ سے کرتے ہیں۔ میں بھی عدیل کی محبت میں پور پور ڈوب چکی تھی اور اب یہی چاہتی تھی کہ ساری زندگی لمحہ بہ لمحہ عدیل کے ساتھ ہی گزاروں۔ اسی لیے جیسے ہی عدیل کے دفتر سے گھر آنے کا وقت ہوتا، میں اسی وقت فریش ہو کر تیار ہو جاتی۔ عدیل کو میرا تیار ہونا بہت پسند ہوتا تھا، اور جب وہ مجھے اس طرح کھلا ہوا دیکھتے تو بہت خوش ہوتے۔ جبکہ میری ساس کا مزاج کچھ روکھا سا تھا۔ وہ مجھے اکثر یہی کہتی کہ جوان دیور گھر میں موجود ہے اور تم دونوں میاں بیوی کی اٹکھیلیاں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ وہ مجھے جب اس طرح ٹوکتی تھیں تو میں چپ کر جاتی تھی۔ کبھی عدیل سے اس بات کی شکایت نہیں کی، لیکن میں خود میں مرجھا جاتی، کیونکہ ابھی تو ہماری شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ ابھی ہم ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ رہے تھے۔ ابھی تو ہماری محبت کا آغاز ہوا تھا۔ جبکہ میری ساس اس طرح ٹوک دیتی تو مجھے برا لگتا، لیکن میں انہیں کوئی جواب نہ دے پاتی۔ عدیل جب شام کو گھر آ جاتے تو ہم مل کر چائے پیتے، اور پھر کیونکہ میں نے کھانا پہلے ہی تیار کر کے رکھ دیا ہوتا تھا، اس لیے پھر میں 8 بجے کھانا میز پر لگا دیتی اور ہم سب کھا لیتے۔ ہمارے گھر کی روٹین بہت اچھی چل رہی تھی۔ ابھی چونکہ شادی کو صرف 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ ایک دن میری ساس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور کہنے لگی، بہو مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی اور بولی، جی ماں جی، کہیے کیا کہنا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بہو دراصل میں چاہتی ہوں کہ ابھی تم نئی شادی شدہ ہو، تم دونوں ابھی بچے کی طرف دھیان مت کرنا، ابھی اپنی زندگی کو انجوائے کرو، جب بچہ ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ لیکن میں نے ان کی بات سنی اور شرمسار ہوتی رہی۔ ابھی تو ہم نے بچے کا سوچا ہی نہیں تھا، اور ماں جی یہ کیسی باتیں کر رہی تھی۔ میں شرمندہ سی ہو کر وہاں سے اٹھائی۔ کھانا کھانے کے بعد رات کو روز میری ساس مجھے بھی دودھ کا گلاس دیتی اور میرے شوہر کو بھی دودھ پینے پر اصرار کرتی۔ حالانکہ میرے شوہر نخرہ کرتے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ تم لوگوں کو رات کو روز دودھ ضرور پینا چاہیے۔ سارا دن تو بس 2 وقت کی خوراک ہی کھاتے ہو، لیکن دودھ سے تم لوگوں کی انرجی پوری ہوگی۔ اس لیے وہ روز رات کو مجھے، میرے شوہر کو اور میرے دیور کو بھی 1 گلاس دودھ کا دے دیتی۔ ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور ابھی تک بچے کی کوئی خیر خبر ہی نہیں تھی۔ میری ساس نے بھی اس دن کے بعد سے کوئی بات نہیں کی، جبکہ میرے شوہر کا اس طرف دھیان ہی نہیں تھا۔
پھر ایک دن ہم ایک شادی میں شرکت کے لیے گئے۔ یہ شادی میرے شوہر کے کزن کی تھی اور ان کے خاندان میں یہ پہلا فنکشن تھا جو میں اٹینڈ کرنے جا رہی تھی۔ اسی لیے میری ساس نے مجھے پہلے سے ہی اچھے سے تیار ہونے کے لیے کہہ دیا۔ میں ابھی اپنی بنارسی ساری باندھ کر بہت اچھے سے تیار ہوئی کہ عدیل میری طرف فدا ہونے والی نظروں سے دیکھتے رہے۔ میں بھی اپنے آپ میں شرماتی رہی۔ میں بہت خوش دلی کے ساتھ اس شادی میں شریک ہوئی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر جا کر میں تھوڑی بد دل ہو جاؤں گی اور اس شادی کا اختتام بڑے بجھے دل سے ہوگا۔ ہوا کچھ بھی نہیں تھا، بس وہاں شادی میں آئی ہوئی خاندان کی دیگر عورتیں مجھ سے خوشخبری کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ ہر ایک کے لبوں پر یہی سوال تھا، تم کب خوشخبری سنا رہی ہو؟ آخر اتنا وقت ہو گیا ہے تمہاری شادی کو۔ یہ سب وہ عورتیں تھیں جو میری شادی میں بھی شریک ہوئی تھیں اور شادی کے بعد اب ان سے ملاقات ہو رہی تھی۔ وہ ایسے حیرت کا اظہار کر رہی تھیں جیسے کہ ان سب میں میرا کوئی عمل دخل ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ ابھی پہلا بچہ جلدی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر دیر ہو جائے تو پھر بہت دیر ہو جاتی ہے۔ ان کی باتیں سن سن کر میں گھبرا رہی تھی۔ میری ساس بھی وہیں پر موجود تھی، لیکن وہ کچھ نہیں بولی بلکہ خاموشی سے یہ سب باتیں سنتی رہیں۔ تاہم میرا چہرہ اب بجھ چکا تھا۔ عدیل کو بھی کچھ خواتین گھیرے ہوئے تھیں اور مجھے اندازہ تھا کہ اس وقت موضوع کیا ہوگا، لیکن میں اب محفل میں آنے کے لیے جتنی پرجوش تھی اتنا ہی مجھے گھر جانے کی جلدی تھی۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد میں وہاں سے اٹھ گئی اور عدیل سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر چلتے ہیں۔ لیکن عدیل کی والدہ ابھی گھر آنے پر رضامند نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک فنکشن ختم نہیں ہو جاتا ہمیں یہاں رکنا چاہیے۔ اس طرح فنکشن بیچ میں چھوڑ کر جانا اچھی بات نہیں ہے۔ میں دل محسوس کر ایک کونے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد عدیل بھی میرے پاس چلے آئے۔ پوچھنے لگے، کیا ہوا تمہیں؟ یہاں پر آ کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ عدیل کے پوچھنے کی دیر تھی کہ میری آنکھوں میں پانی آ گیا اور میں نے انہیں کہا، عدیل، یہاں پر سب بار بار بچے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور سب اس طرح سوال کر رہے ہیں جیسے بہت وقت ہو گیا ہے اور ہم بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اور پھر مجھے آپ بتائیں، ابھی تو ہم دونوں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، دنیا کو کیا فکر ہے؟ میں نے عدیل سے کہا تو وہ لاپرواہی سے کہنے لگے، تم دل پر مت لو، اگر کوئی تم سے پوچھتا ہے اس سے یہی کہو کہ ہم نے ابھی بچے کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، جب ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ لیکن عدیل کو میں یہ بات نہیں سمجھا سکتی تھی کہ خواتین کی گفتگو کا کیا معیار تھا اور وہ کس کس طرح کے سوال کر رہی تھیں۔ اس فنکشن سے میں بہت بجھے دل سے گھر واپس آئی تھی۔ گھر آ کر کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے میں نے چائے بنائی اور اپنی ساس کو دینے کے لیے آئی تو میں نے ان سے بھی کہا، امی، وہاں پر سب بار بار بچے کے بارے میں سوال کر رہے تھے، لیکن آپ نے ایک بار بھی میری حمایت میں کچھ نہیں کہا، آپ بالکل خاموش رہیں۔ تو وہ کہنے لگی، بیٹا، دنیا تو پوچھے گی لیکن کوئی بات نہیں، دنیا کا یہی کام ہے، جبکہ میں نے تو تم سے کوئی سوال نہیں کیا نا، میں نے تو کبھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی، اس لیے تم بے فکر رہو، جب اولاد ہونی ہوگی ہو جائے گی، بس تم دودھ پی کر سونا۔ میری ساس نے کہا تو میں واقعی ان کے بڑے ظرف کی قائل ہو گئی اور بڑی ہلکی پھلکی سی ہو گئی کہ جس کو تانے دینا تھے اس نے تو مجھے ایک بار بھی اس بارے میں نہیں پوچھا، تو میں ایویں لوگوں کی باتوں کو دل پر سوار کر کے بیٹھی ہوں۔ اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا اور ہلکی پھلکی ہو گئی اور عدیل کے لیے دودھ کا گلاس لے کر میں کمرے میں آ گئی جو میری ساس نے پہلے ہی گلاسوں میں ڈال کر رکھا ہوا تھا۔ تاہم میں نے سوچا تھا کہ میں عدیل سے بات کر کے کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیتی ہوں تاکہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے بھی تو شروع میں ہی پتہ لگ جائے، کیونکہ اب میرے دل میں ایک وہم سا بیٹھ چکا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس میں مزید دیر ہو۔ ابھی تو مجھے عدیل کے مزاج کا بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ بچہ چاہتے بھی ہیں یا نہیں۔ مزید اسی طرح کچھ دن گزر گئے کہ ایک دن میرے دیور نے صبح ناشتے کے بعد مجھ سے کہا کہ بھابھی، آج میرے کچھ دوستوں کی دعوت ہے، وہ گھر پر آئیں گے، آپ 3 لوگوں کا کھانا ایکسٹرا بنا لیجئے گا۔ میرے دیور نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ میرا دیور ایک کمپنی میں نوکری کرتا تھا، اچھی تنخواہ تھی اور آج کل گھر میں امی اس کے رشتے کی بھی بات کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب جلد ہی اس کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کر دی جائے۔ میں اس سلسلے میں کافی پرجوش تھی۔ میرے دیور نے مجھ سے دعوت کا کہا تو میں نے اسی وقت اپنی ساس سے مشورہ کر کے مینیو فائنل کر لیا۔ میرا ارادہ تھا بریانی، کباب،
रायता और मीठे में ट्राइफल बना लूँगी और साथ कोरमा बना लूँगी। मेरी सास ने भी इस चीज़ की तायद की और साथ में उन्होंने रोस्ट का इजाफा कर दिया। मैं अपने काम की तरतीब बनाती हुई किचन में चली आई और फिर शाम तक मुझे किचन से फुर्सत ही नहीं मिली। जब मैंने घड़ी देखी तो अदील के आने का वक्त था। मैं जल्दी से किचन में से निकलकर नहाने चली गई और कपड़े तब्दील करके हल्का फुल्का मेकअप कर लिया। इतनी देर में अदील भी आ गए थे। अदील ने मुझे इस तरह फ्रेश देखा तो बेसाख्ता मेरी तारीफ की और फिर कहने लगे, यार आज तो बहुत खुशबुएं आ रही हैं, क्या बनाया है? मैंने उन्हें अपने देवर के बारे में बताया कि आज उसने अपने दोस्तों की दावत की थी, इसीलिए मैंने दावत के मुताबिक ही खाना बनाया है। मेरी बात सुनकर अदील खामोश हो गए और कुछ बोले नहीं। ताहम मुझे उनका रवैया अजीब सा लगा। वैसे भी जब से मेरी शादी हुई थी मैंने महसूस किया था कि अदील अपने छोटे भाई से बहुत कम बात करते थे। उन दोनों की इतनी दोस्ती भी नहीं थी और न ही मैंने उन्हें कभी भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ बातें करते हुए देखा था। अदील ज़्यादातर अपनी माँ के पास बैठे होते या फिर अपने कमरे में आ जाते। उनका छोटा भाई कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या वो घर पर मौजूद है या नहीं, अदील ने कभी इस मामले में दिलचस्पी नहीं ली और न ही उन्होंने कभी मुझसे इस सिलसिले में कोई बात की। मैंने पहले तो इस बात को महसूस नहीं किया था, लेकिन आज अदील के अचानक खामोश हो जाने पर मुझे ये बात महसूस हुई और मैं अपने आप में सोचती हुई किचन में चली आई क्योंकि अदील और उसके दोस्त घर पर आ चुके थे। मैंने सबसे पहले उनके लिए जूस डालकर भेजा और कुछ देर के बाद फिर खाना भी लगवा दिया। अदील तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। मेरा देवर ही सारा सामान डाइनिंग रूम में ले जाता रहा। मैं अदील के रवैये के बारे में सोच सोचकर हैरान थी कि आखिर अपने छोटे भाई के साथ इनका रवैया ऐसा क्यों है, जबकि मेरे साथ तो मेरा देवर बहुत अच्छा है, मेरे साथ बातें करता है और हम अक्सर एक दूसरे के साथ छोटी मोटी डिस्कशन करते रहते हैं। फिर अदील के साथ क्या मामला है जो वो अपने भाई से इतना चिढ़ते हैं कि उसकी बात करना भी पसंद नहीं करते? मैं ज़रा थोड़ा उलझ गई थी, लेकिन अभी तो दावत के कामों ने मुझे मसरूफ़ कर रखा था। मैंने अपनी सास को खाना दिया और अपना और अदील का खाना लेकर कमरे में आ गई क्योंकि अदील लेटे हुए थे। मैं जब खाना लेकर आई तो वो खाने की वजह से उठकर बैठ गए। मैंने उनसे पूछा, अदील आपकी तबीयत ठीक है? आप जब से आए हैं कमरे से बाहर नहीं निकले, क्या बात है? तो वो कहने लगे, हाँ यार तबीयत तो ठीक है, बस मैं ज़रा थक गया था इसी वजह से बाहर नहीं आया। मेहमान चले गए? उन्होंने पूछा, लेकिन उनका अंदाज सरसरी सा था। मैंने कहा, नहीं, मेहमान तो अभी इधर ही हैं। मैं अम्मी को खाना देकर अपने लिए और आपके लिए यहीं पर ले आई। मेरी बात सुनकर अदील ने सर हिला दिया और खाने की तरफ मुतवज्जे हो गए। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि अदील से पूछूं कि आखिर उन्हें अपने छोटे भाई के साथ क्या मसला है, लेकिन फिर किसी और वक्त के लिए इस बात को छोड़ दिया और अभी अदील का ध्यान बटाने के लिए इधर उधर की बातें करने लग गई। और फिर मैं इसमें काफ़ी कामयाब भी रही क्योंकि अदील अब काफ़ी फ्रेश हो चुके थे। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। अदील को काफ़ी दिनों के बाद 2 छुट्टियां इकट्ठी मिल गईं। उन्हें चूँकि 2 छुट्टियां इकट्ठी थीं तो इसीलिए वो मुझे कहने लगे कि कहीं बाहर 2 दिन के लिए चलते हैं। मैं भी पुरजोश हो गई क्योंकि शादी के बाद हमारा कहीं पर जाना हो ही नहीं सका था। इसीलिए अदील ने मरी इस्लामाबाद का प्लान कर लिया। अदील ने अम्मी को भी बता दिया तो वो मुझे कहने लगीं कि ठीक है बेटा, लेकिन मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। तुम लोग अकेले अपना ख्याल किस तरह रखोगे? अम्मी की बात सुनकर मैं और अदील ज़रा जुज़बुज़ से हो गए क्योंकि हम दोनों तो अकेले जाना चाहते थे और एक दूसरे की संगत को एंजॉय करना चाहते थे। क्योंकि पहले भी एक बार शादी के कुछ दिनों बाद ही जब अदील ने हनीमून पर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मेरी सास ने उन्हें मना कर दिया था और कहा कि अभी शादी पर ही इतना खर्चा हो गया है तो अब अगर हनीमून पर गए तो बहुत खर्चा हो जाएगा। पहले ही तुम पर कर्ज चढ़ चुका है, पहले वो उतार लो फिर चले जाना। उस वक्त अदील भी अपनी अम्मी की बात मान गए थे क्योंकि उनकी बात में सच्चाई थी, लेकिन अब वो अपनी माँ को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे और मेरा भी हाल उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं था। उस वक्त वक्ती तौर पर तो अदील चुप कर गए और मैंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन कमरे में आकर मैं उन्हें कहे बिना ना रह सकी कि अदील अगर अम्मी साथ जाएंगी तो फिर आप ये प्रोग्राम कैंसिल कर दें क्योंकि इस तरह तो हनीमून का मज़ा ही नहीं आएगा। अदील भी किसी गहरी सोच में गर्क थे और कहने लगे, हाँ तुम ठीक कह रही हो,
اس طرح کیا خاک مزہ آئے گا؟ میں امی کو سمجھا دیتا ہوں، اگر وہ سمجھ گئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر پروگرام ہی کینسل کر دیں گے۔ عدیل نے بھی میری بات پر لبیک کہا اور اس کے بعد اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے چلے گئے، کیونکہ ہمیں صبح ہی صبح نکلنا تھا۔ لیکن نہ جانے اندر ان کی کیا بات ہوئی تھی کہ عدیل اونچا اونچا بولنے لگ گئے۔ میں اپنے کمرے میں سے گھبرائی ہوئی باہر نکلی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر عدیل اتنا اونچا کیوں چلا رہے ہیں، لیکن عدیل نے جب مجھے سامنے آتے دیکھا تو خاموش ہو گئے اور ایک دم غصے میں باہر نکل گئے۔ میں نے آج سے پہلے عدیل کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا، اسی لیے میں تھوڑا سہم سی گئی، جبکہ میری ساس نے بھی مجھے مکمل نظر انداز کر دیا اور سامنے ٹی وی پر اپنے ڈرامے کو دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ میں کچھ لمحے تو وہاں کھڑی رہی اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں عدیل کو کال کرنے لگی، لیکن ان کے موبائل کی بیل کمرے میں ہی بج رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے عدیل کا موبائل ادھر ہی پڑا ہوا تھا۔ مجھے اب عدیل کی بہت فکر ہو رہی تھی اور میں پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تو عدیل مجھے باہر بھی نظر نہیں آئے، جبکہ گاڑی باہر ہی کھڑی تھی۔ نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ میں بے حد پریشان ہو گئی اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ کافی دیر بعد جب ٹانگیں تھک کر چور ہو گئیں تو میں اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے اور عدیل کی ابھی تک کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ میں اب گھبرائی ہوئی سی باہر آئی اور اپنی ساس سے کہا کہ جب سے عدیل غصے سے گھر سے باہر نکلے ہیں ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ ان کا موبائل بھی اندر پڑا ہوا ہے، کسی طرح سے ان کا پتہ کروائیں۔ لیکن میری ساس کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، وہ جہاں بھی ہے ٹھیک ہوگا، ابھی آ جائے گا۔ اپنی ساس کی اتنی بے فکری اور لاپرواہی کو میں حیرت سے تکتی ہوئی کھڑی رہی، لیکن ان کی ڈھٹائی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کچھ لمحے میں وہیں پر کھڑی رہی اور پھر کمرے میں آ گئی، لیکن میرے کمرے میں آنے کے کچھ ہی دیر بعد عدیل بھی آ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری جان میں جان آئی اور میں بے اختیار ان سے لپٹ گئی۔ عدیل، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں اتنی پریشان تھی، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں ان کے سینے سے لگی رونے لگی تو وہ آہستہ سے مجھے اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہنے لگے، ارے پگلی، رو کیوں رہی ہو؟ بس ادھر کالونی میں ہی واک کر رہا تھا۔ وہ تو موبائل گھر پر بھول گیا، ورنہ تمہیں پہلے ہی اس کے بارے میں بتا دیتا۔ تم پریشان نہیں ہو، عدیل نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے پاس ہی چلی آئی اور کہا، آپ یوں اچانک غصے میں چلے گئے تھے، اسی لیے مجھے زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے دل کی کیفیت بیان کی، لیکن عدیل کہنے لگے، میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی اس بات کا ذکر مت کرو۔ اور ہاں، ہم کل کہیں پر نہیں جا رہے، ہم ان 2 چھٹیوں کو گھر پر ہی انجوائے کریں گے اور جو تم کہو گی وہی کریں گے۔ عدیل نے کہا تو میں خاموش ہو گئی اور پھر ڈھیلے سے انداز میں کہا، ٹھیک ہے۔ ہماری شادی کے 8 مہینوں میں یہ پہلا موقع تھا جب میں نے عدیل کو اپنی ماں کے ساتھ جھڑپ کرتے ہوئے دیکھا اور پھر ان کو اتنے غصے میں دیکھا، اور اب انہوں نے مجھے اس پر مزید بات کرنے سے منع کر دیا تھا، اسی لیے میں نے بھی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اس طرح عدیل مجھ سے بھی خفا ہو جائیں گے۔ جن چھٹیوں کو ہم دوسرے شہر میں جا کر انجوائے کرنا چاہتے تھے اور ایک دوسرے کے سنگ ایک ایک لمحہ گزارنا چاہتے تھے، وہ 2 چھٹیاں بڑی روکھی پھیکی سی گزریں۔ گھر پر رہ کر ہی عدیل اس جھڑپ کے زیر اثر تھے، جبکہ مجھے خود عدیل کے غصے کا بار بار خیال آتا رہا اور میں بھی کھل کر انجوائے نہ کر سکی۔ اسی لیے یہ 2 دن بہت ہی بور اور بے کیف سے گزر گئے۔ 2 دن بعد عدیل نے دوبارہ دفتر جانا شروع کر دیا تو میں روٹین میں آ گئی۔ میری ساس کا موڈ میرے ساتھ تو بہت اچھا تھا، لیکن عدیل کے ساتھ ان کا موڈ اچھا نہیں تھا۔ میں ان دونوں ماں بیٹے کے بیچ میں نہیں پڑی اور نہ ہی انہیں کچھ کہا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دونوں بھی معمول پر آ چکے تھے۔ عدیل کا موڈ بھی اب بہتر تھا اور میری ساس بھی اب ٹھیک تھی، تو میں نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اس طرح دونوں کے بیچ ناراضگی کے باعث مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن اب سب کچھ ٹھیک تھا تو میں پرسکون تھی۔ انہی دنوں میں میری امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں عدیل سے پوچھ کر کچھ دنوں کے لیے میکے چلی آئی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں 3-4 دن امی کے پاس رکوں گی، کیونکہ شادی کے بعد کبھی موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ میں امی کے پاس رات رکنے آتی اور جب بھی آتی تو عدیل ساتھ آتے اور اپنے ساتھ ہی واپس لے جاتے۔ لیکن اب امی کی طبیعت خرابی کا سن کر میرا دل بے چین ہو گیا تھا۔
اسی لیے میں بھی عدیل سے پوچھ کر 2-3 دن کے لیے امی کے پاس چلی آئی۔ یہاں پر آ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ اتنے عرصے کے بعد ہم سب بہنیں اکٹھی ہوئی تھیں تو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ رات کو بھی ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک امی نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، ابھی تک تم نے بچے کے بارے میں نہیں سوچا؟ کیا تمہاری ساس تمہیں کچھ نہیں کہتی؟ امی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے حیرت سے کہا، امی آپ بھی لوگوں کی طرح مجھ سے سوال کرنے لگ گئی ہیں؟ میری بات سن کر امی گڑبڑا گئیں اور کہنے لگی، نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں صرف تم سے پوچھ رہی ہوں۔ پہلے بچے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر تم لوگ خود وقفہ کر رہے ہو تو اب یہ مناسب وقت ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے دیر ہے تو پھر کوئی بات نہیں، اللہ نے جب چاہا نواز دے گا۔ امی نے مجھ سے کھلی بات کرتے ہوئے کہا تو میں نے سر جھکا لیا اور امی سے کہا، امی نہیں، ہم لوگ تو وقفہ نہیں کر رہے، بس اللہ کی طرف سے ہی دیر ہے۔ میں نے آہستہ آواز میں جواب دیا تو امی کہنے لگی، اب تمہاری شادی کو سال ہونے والا ہے، بہتر یہی ہے کہ کسی ڈاکٹر کو چیک کروا لو، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بلا ضرورت دوا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے صرف تسلی ہو جائے گی۔ امی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ امی یوں ہی نہ تو کوئی مشورے دیتی تھی اور نہ ہی کوئی بات کرتی تھی، لیکن اب اگر انہوں نے یہ کہا تھا تو پھر کسی وجہ سے ہی کہا ہوگا، اسی لیے میں نے امی کی بات پر سر ہلا دیا۔ جب 2 دن رہ کر میں گھر واپس آئی تو عدیل بہت اداس تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کا میرے بغیر بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں شرماتے ہوئے عدیل کی بےتابیوں کی کہانیاں سن رہی تھی۔ 1-2 دن کے بعد میں نے موقع دیکھ کر عدیل سے ڈاکٹر کو چیک کروانے کی بات کی تو وہ کہنے لگے، ہاں یار، 1 سال تو ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ایک بار چیک کروا لینا چاہیے، تم صحیح کہتی ہو، تاکہ اگر کوئی مسئلہ بھی ہے تو اس کا علاج ممکن ہو سکے۔ عدیل نے بھی حامی بھر لی تو میں نے کہا کہ آپ کسی اچھی ڈاکٹر کے بارے میں معلومات لے کر اپوائنٹمنٹ لے لیں تاکہ ہم دونوں ان کے پاس چلیں۔ عدیل نے سر ہلا دیا، اس کا مطلب تھا کہ وہ سب مینج کر لیں گے۔ عدیل کی ایک بات اچھی تھی کہ وہ اپنے سر پر جو بھی کام لیتے اسے مکمل ذمہ داری اور ایمانداری سے کرتے، اور اب مجھے یقین تھا کہ جب میں نے عدیل کی ذمہ داری لگا دی ہے تو وہ لازمی یہ کام کر لیں گے، اسی لیے میں مطمئن ہو گئی تھی۔ اور اگلے ہی دن عدیل کا شام کے وقت دفتر سے مجھے فون آ گیا کہ تیار رہو، میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں، ہمیں ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے۔ عدیل کا فون رکھتے ہی میں اپنی ساس کے پاس چلی آئی اور انہیں کہا کہ امی، عدیل مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ میری بات سن کر وہ چونک گئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر کے پاس؟ لیکن کیوں، کیا ہوا تمہیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ ہم ڈاکٹر سے بچوں کے سلسلے میں مشورہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ عدیل کا کہنا ہے کہ ایک بار ڈاکٹر کو چیک کروا لیتے ہیں اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا علاج کروا لیتے ہیں۔ میں نے اپنی ساس سے کہا تو وہ تو جیسے ایک دم غصے میں آ گئیں۔ وہ کہنے لگیں کہ مجھ سے پوچھے بغیر تم لوگوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ جب میں نے کہا تھا کہ ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی جلدی بچے کی، تو پھر تم لوگوں نے ڈاکٹر سے وقت کیوں لیا؟ امی ایک دم غصہ ہو گئیں اور میں سہم گئی، لیکن مجھے ان کے غصے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ایک دم اتنی طیش میں کیوں آ گئی ہیں۔ اتنی دیر میں عدیل بھی چلے آئے۔ امی نے عدیل سے بھی یہی بات کی، لیکن عدیل کا کہنا تھا کہ اب شادی کو 1 سال ہونے والا ہے، ہم ڈاکٹر کو چیک کروا لیتے ہیں، اس طرح دل میں کوئی شک بھی ہے تو ہم اپنا علاج کروا سکیں گے۔ تاہم عدیل کی امی کافی دیر تک بڑبڑاتی رہی اور انہوں نے اس بات پر سخت موڈ خراب کیے رکھا۔ عدیل تو اپنی امی کو منع کر کے باہر نکل گئے اور جاتے جاتے مجھے اشارہ کر گئے کہ تم بھی آ جاؤ، لیکن میں عجیب پریشانی میں وہیں کھڑی رہی، کبھی ساس کی طرف دیکھتی اور کبھی عدیل کی طرف، لیکن پھر ایک فیصلہ کر کے میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی عدیل کے پیچھے آ گئی۔ مجھے اپنی ساس کے لیے برا تو لگ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ راستے میں ہم ایک پیٹرول پمپ پر رک گئے۔ عدیل کو پیٹرول ڈلوانا تھا تو میں یوں ہی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی کہ اتنے میں اچانک ایک فقیر کھڑکی پر آ گیا۔ میں تھوڑا ڈر گئی، لیکن وہ کچھ دیر کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، اولاد چاہتی ہو؟ اس نے مجھے کہا تو میں چونک گئی اور ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اولاد کسے نہیں چاہیے ہوتی، تمہیں بھی اگر چاہیے تو اپنی ساس کے راز کو پالو، اور اگر اس کا راز پانا چاہتی ہو تو اس کے کمرے میں اس کی جگہ پر سو جانا۔
وہ فقیر یہ عجیب سی بات کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن میں کتنی ہی دیر ایک خوف کی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر بھی ہم دونوں نے جب چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہیں، بس آپ حمل روکنے کی دوا مت کھانا اور انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی اور کہنے لگی کہ میں تو حمل روکنے کے لیے کوئی دوا نہیں کھاتی، لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ تم دوائیاں کھاتی ہو۔ چیک اپ کے دوران ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کی بات نے مجھے عجیب سی بے چینی لگا دی تھی، جبکہ عدیل بھی میری طرف شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں گھبرا سی گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی صفائی میں کیا کہوں۔ ڈاکٹر کی طرف سے واپسی پر راستے میں عدیل کا دل اپنی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کی اور انہیں یہ کہا کہ میں ایسی کوئی دوائی نہیں کھاتی، ڈاکٹر کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن عدیل کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر کو کیسے غلط فہمی ہو سکتی ہے، ضرور تم نے کھائی ہوگی۔ لیکن میں یہ بات کبھی مان ہی نہیں سکتی تھی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے۔ اس فقیر کی بات بھی میرے دل میں چکرا رہی تھی، اس لیے رات کو جیسے ہی عدیل سونے کے لیے چلے گئے تو میں اپنی ساس کی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ میری ساس اس وقت ابھی باہر ٹی وی لاؤنج میں اپنی پسند کا ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج ہونے والے واقعات نے میرے اعصاب کے اوپر گہرا اثر ڈالا تھا، لیکن اب میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس فقیر کی بات کا کیا مطلب ہے۔ اس لیے میں اپنی ساس کی جگہ پر چپ چاپ آ کر لیٹ گئی۔ تقریباً آدھی رات کے وقت میری ساس کمرے میں آئیں اور پھر آ کر انہوں نے اپنی الماری کھولی، اس میں سے 2 پتلے نکالے، انہیں کمرے میں اپنے سامنے رکھا اور پھر کچھ پڑھ کر ان پر پھونکا۔ اس کے بعد ایک چھوٹا پتلا نکالا اور اس پتلے کے اوپر انہوں نے کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر دوبارہ انہیں الماری میں رکھ دیا۔ میں حیرت اور خوف سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد میری ساس جیسے ہی اپنی جگہ پر آ کر لیٹنے لگی تو میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت گھبرا گئی اور اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے مجھے کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو۔ لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ آخر یہ سب کیا کر رہی ہیں؟ یہ پتلے کس کے تھے؟ آپ میرے اور عدیل کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہیں؟ میں نے اپنی ساس کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا، لیکن وہ غصے سے چلانے لگی اور کہنے لگی کہ تم مجھ پر کیا الزام لگا رہی ہو؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے انہیں غصے سے کہا کہ میں نے خود آپ کو اپنی آنکھوں سے یہ سب کرتے دیکھا ہے، اور اب آپ مجھے صاف صاف بتا دیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ہمارے شور کی آواز سن کر عدیل بھی اٹھ کر آ گئے اور ناسمجھی سے کبھی مجھے اور کبھی اپنی ماں کو دیکھنے لگے۔ پھر میں نے عدیل کو ساری بات کے بارے میں آگاہ کیا تو بے یقینی سے وہ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ان کی ماں نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا۔ جبکہ میں نے عدیل سے کہا کہ آپ ابھی یہ الماری کھول کر دیکھیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ عدیل نے جو ہی الماری کھولی تو اس میں کافی ساری جادو کرنے والی چیزیں پڑی ہوئی تھیں جو جادو کے استعمال میں آتی تھیں۔ عدیل ان چیزوں کو ہاتھوں میں لیے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ 2 پتلے جو میں نے دیکھے تھے ان میں سے ایک کے اوپر میرا اور ایک کے اوپر عدیل کا نام لکھا ہوا تھا۔ عدیل حیرانی کے مارے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، یہ سب کیا ہے؟ آپ میرے اور میری بیوی کے اوپر جادو کرواتی ہیں؟ آپ میری سوتیلی ماں ہیں، لیکن میں نے کبھی آپ کو سوتیلا نہیں سمجھا، ہمیشہ اپنی ماں کی طرح آپ سے محبت کی، لیکن پھر بھی آپ اتنا گھناؤنا کام کرتی ہیں۔ عدیل بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ میرے لیے تو یہ انکشاف بھی نیا تھا کہ عدیل کی ماں ان کی سوتیلی ماں ہے۔ اچانک عدیل کی ماں وہیں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ہاں میں کرواتی ہوں، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم لوگوں کی اولاد پیدا ہو، اسی لیے میں اسے اولاد پیدا نہ کرنے والی گولیاں کھلاتی رہی، بہانے سے دودھ میں ڈال کر اسے پلا دیتی تھی، اسی لیے میں تم دونوں کے اوپر جادو کروا رہی ہوں۔ میں تو تمہاری شادی بھی نہیں کروانا چاہتی تھی، لیکن تم نے ضد کی تو مجھے ماننا پڑا۔ عدیل کی ماں نے نفرت سے کہا تو عدیل ان کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ پھر خاموشی سے تھکے ہوئے انداز میں وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں خود بھی پے در پے انکشافات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس واقعے کے بعد جب عدیل کے آگے ان کی ماں کی حقیقت کھل گئی تو عدیل نے فوراً یہ گھر چھوڑ دیا اور ایک لمحہ نہیں لگایا انہوں نے ایک گھر کرائے پر لے کر مجھے وہاں پر شفٹ کر دیا۔ عدیل نہیں چاہتے تھے کہ وہ اب اپنی ماں کے ساتھ رہیں، کیونکہ ان کی ماں نے یہ سب کچھ جائیداد کے لیے کیا تھا جو عدیل کے بابا نے ان کے لیے چھوڑی تھی، جس میں اور کوئی حصے دار نہیں تھا۔
उनकी माँ यही चाहती थी कि अदील जादू के ज़ेर असर मर जाए और उसकी कोई औलाद ना हो, लेकिन मुझे बर वक्त उनके अज़ाइम का इल्म हो गया था। मैं और अदील उनकी आफत से महफूज रहे। अब हमारी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं और मेरा एक बहुत प्यारा 3 साल का बेटा है। मैं अदील के साथ बहुत खुश हूँ। सुनने में आया था कि अदील की अम्मा बहुत बीमार हैं। उनका छोटा बेटा उन्हें बहुत मारता पीटता है और उनका बिल्कुल ख्याल नहीं करता। छोटी बहू भी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करती, ना तो उन्हें खाने को देती है और ना ही उन्हें किसी चीज़ को हाथ लगाने देती है। मैं सोचती हूँ कि यही मकाफ़ात अमल है। जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया, शायद अब उन्हें उस बात का पछतावा होता होगा, लेकिन अब क्या फ़ायदा, जो वक्त ही गुजर गया। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।